بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہے۔ آج بات کرنا چاہتے ہیں رزق کی برکت اور رزق کی آمد سے متعلق۔ ہمارے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو رزق کے سلسلے میں، کاروبار کی ترقی کے سلسلے میں، رزق کی برکات کے سلسلے میں، رزق کی آسانیوں کے سلسلے میں، رزق کی وسعت کے سلسلے میں اور رزق کی فراوانی اور فراخی کے سلسلے میں بہت سارے موٹے موٹے اعمال و عملیات کر رہے ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے بزرگوں کی دعائیں لینے کی فراق میں ہوتے ہیں، اور جس نے جو وظیفہ بتا دیا بس وہ کر گزرے، خواہ وہ بہت آسان ہو یا بہت دشوار ہو، لیکن بس یہ ہے کہ پیسے کی آمد مضبوط ہونی چاہیے، پیسے خوب آنے چاہیے، کاروبار بے انتہا چلنا چاہیے۔ عام طور پر یہ مرض میں نے پیسے والوں میں بہت دیکھا ہے، جن کا تھوڑا بھی دینی رجحان ہے، کچھ پڑھنے پڑھانے کا رجحان ہے۔ تو میرا تجربہ یہ ہے، کیونکہ ان کے بڑے بڑے معاملے ہوتے ہیں، غریب آدمی تو بیچارہ اپنے 100 200 1000 2000 4000 10,000 5000 میں ہی اٹک کر رہ جاتا ہے، لیکن مالداروں کے معاملے ذرا پھر مالدارانہ جیسے ہوتے ہیں، ان کے معاملے بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں، تو پھر ان کو تو جب ان کے گلے پہ بہت چلتی ہے تو اب ان کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ اس وقت گلے پر چلی ہے، جیسے بھی نکلتی ہے نمٹ جائے، اس کے لیے کتنا بڑا وظیفہ پڑھنا پڑے، کتنی مشکلات والا کوئی عمل ہو، کہیں جانا پڑے، کچھ بھی کرنا پڑے، ہم تیار ہیں۔ ان کا ایسا ہوتا ہے۔ لیکن ایک مزے کی بات بتاؤں آپ کو میں، یہ تو ہوتا ہے کہ ہمارا رزق وسیع ہو جائے، اس کے لیے وظیفے پڑھنے کو تیار ہیں، لیکن اپنے ماں باپ کو دیکھنے کو تیار نہیں ہیں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کو تیار نہیں ہیں، اپنی بیوی اور اپنے بچوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کو تیار نہیں ہیں، اپنے بھوکے پڑوسیوں کے بچوں کو پریشان کر کے، غریب سمجھ کے انہیں ڈانٹ کر بھگانے والی بری عادت کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں۔ بعض اوقات میاں جی کا مزاج اچھا ہوتا ہے کہ وہ کسی غریب پڑوسی کا خیال رکھنے والے ہوتے ہیں، تو محترمہ کا مزاج نہیں ہوتا، ایسا ہوتا ہے۔ بعض اوقات محترمہ کا مزاج اچھا ہے تو میاں جی کا مزاج میں بخل ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بہت بڑے بڑے وظیفے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، رزق کے لیے سخاوت کرنے کی ضرورت ہے۔ وظائف اپنی جگہ، ذکر اذکار کی اہمیت اپنی جگہ، میں اس سے انکار نہیں کر رہا، لیکن سخی بن جاؤ، اپنے ماں باپ کے لیے سخی بنو، اپنی بیوی بچوں کے لیے سخی بنو، اپنے بھائی بہنوں کے لیے سخی بنو، اپنے پڑوسیوں کے لیے سخی بنو، غریب بیواؤں اور طلاق یافتہ عورتوں کے لیے سخی بنو کہ ان سے نکاح کرو اور ان کی کفالت شوہر بن کر کرو، صدقہ اور زکوٰۃ سے صرف نہیں، بلکہ ان کی کفالت اس طرح سے کرو کہ ان کو عزت کا رزق ملے، ذلت کا رزق نہیں پہنچے، ان کو عزت کے ساتھ رزق پہنچے ان کو، اور اس کا ذریعہ آپ بنے۔ میں یقین سے بتا رہا ہوں آپ کو، ان کاموں کو کرو، اللہ نے چاہا رزق کے لیے بڑے بڑے وظیفے کرنے کی ضرورت نہیں پڑے انشاءاللہ۔ غریب پرور بنو،
حسن اخلاق اختیار کرو۔ ہم تو یہاں دیکھتے ہیں، بڑی بڑی مزے کی بات بتاؤں، کسی صاحب حیثیت آدمی کی شادی میں جائیں گے، وہاں موٹا سا لفافہ دے کر آئیں گے، 1000 روپے، 500 روپے، 5000 روپے، 50,000 روپے، جو جس کی جیسی حیثیت، وہ وہاں موٹا سا لفافہ دے کر جائیں گے۔ لیکن اگر کسی غریب پڑوسی کی ہسپتال میں عیادت کرنے غلطی سے پہنچ بھی گئے تو اس غریب پڑوسی کے نام کے 1000 روپے نہیں ہوتے۔ میرا دل یوں چاہ رہا ہے کہ اس جملے پر میں پتہ نہیں کیا کیا کہوں، لیکن کیا کروں، بس میری ایک حد ہے، اصل میں اس حد سے آگے نکل کر نہیں بولنا چاہتا۔ مالداروں کے یہاں شادیوں میں جاتے ہیں، بڑے بڑے لفافے لے کر جاتے ہیں، غریبوں کی اسپتالوں میں عیادت کرنے جاتے ہیں، ان کے نام کے 1000 روپے بھی نہیں ہوتے، اور ہوتے ہیں تو بڑی مشکل کر کے تو وہ نکلتے ہیں، اور پھر زندگی بھر کا ان کا احسان ہوتا ہے۔ اور پھر کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، مولوی صاحب کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ میرا کاروبار شہر میں سب سے اعلیٰ ہو جائے، خدا کرے بس ہدایت مل جائے۔ غریب پرور بنو، وظیفوں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں ایسی بات کہہ رہا ہوں جو بہت ساروں کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ باہر والوں کی تو بعض لوگ باہر والوں کی تو کیسی بھی خدمت کروا لو، اماں ابا سے بیچارے سیدھے ماتھے بات بھی کرنے کو تیار نہیں۔ باہر راہ گیروں پر بڑا رحم آتا ہے، بیوی آپ کے رحم و کرم کی منتظر ہی بیٹھی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں یہ دین ہے؟ نہیں، یہ دین نہیں ہے۔ دین نے یہ نہیں سکھایا۔ دین میں تو یہ بہترین صدقہ وہ ہے جو اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا جائے۔ باہر والوں پر خوب خرچ کریں گے، بعض لوگ جو خرچ کرتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ اہل و عیال منتظر رہتے ہیں، بیوی بیچاری مائکے میں بیٹھی ہوئی ہے، وہ وظیفے پڑھ رہی ہے، میرا شوہر مجھے لینے آیا، اس سے کسی چھوٹی سی بات پر ناراض ہو گئے، صاحب والا اسے معاف کرنے کو تیار نہیں، اور جا رہے ہیں فلاں 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 اللہ والے کے مزار پر، ان کی خانقاہ میں، ان کی مجلس میں، ان کے پیروں میں بیٹھ رہے ہیں، حضرت جی دعا کر دیجیے، حضرت جی دعا کر دیجیے۔ دعا دینے والی کو ناراض کر رکھا ہے، دعا دینے والی ماں کو ناراض کر رکھا ہے، دعا دینے والے باپ کے لیے فرصت ہی نہیں ہے، دعا دینے والے باپ کے لیے فرصت ہی نہیں ہے۔ ماں کی دعا کے متعلق بات یاد آتی ہے، میں نے پہلے بھی ایک بار اس کا ذکر کیا تھا۔ کئی سالوں پہلے ایک ملک کا ایک جہاز کریش ہوا تھا، اور وہ عید کے میرے خیال ہے 1 2 4 دن پہلے ہی کریش ہوا تھا، اور افطار کے چند منٹس پہلے ہی کریش ہوا تھا۔ تو جیسے وہ کریش ہوا، وہ میرے خیال سے میڈیا نے فوراً ہی اس کی خبر کو چلا دیا، تو اس کے اندر جو لوگ سوار تھے ان کے گھر والوں نے بھی سنا، ظاہر بات ہے، اس خبر کو، اور ایسی خبریں تو بہت جلدی پھیل جاتی ہیں۔ اب اس میں ایک شخص سوار تھا، اور اس کی ماں عین اس وقت مصلی پر تھی جس وقت وہ فلائٹ کریش ہو رہی تھی یا ہوئی تھی، جو بھی صورت تھی، عین اس وقت میں اس ایک شخص کی ماں مصلی پر تھی۔ یہ سوشل میڈیا کی خبر ہے، اور بعد کے میں کچھ احباب نے اس کی تصدیق بھی کی تھی، بلکہ اس شخص کا مجھے نام وام بھی بتایا تھا، میں بھول گیا، نام وغیرہ بھی بتایا تھا ان صاحب کا، اور کوئی تعجب نہیں ہے آج کی تاریخ میں وہ فیملی میری بات کو سن رہی ہو۔ کہتے ہیں کہ یہ محترمہ تو مصلی پر تھیں، اب گھر کے جو اور افراد تھے جو افطار کی تیاری کر رہے تھے، انہوں نے جو ٹی وی پر یہ خبر سنی
تو دوڑتے ہوئے جلدی سے وہ خواتین جلدی سے اس ماں کے کمرے میں آئیں اور انہوں نے کہا کہ جس فلائٹ سے ہمارے عزیز آ رہے تھے، ہمارا بیٹا، ہمارا بھائی، ہمارا جو بھی وہ فلائٹ کریش ہو گئی ہے اور خبر چل رہی ہے۔ بس اس ماں کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ اس ماں نے مصلی پر سر اللہ کے سامنے سجدے میں رکھ دیا اور بس اللہ سے، اس عظیم ماں نے کیا نہیں کہا ہوگا اس وقت میں، اس وقت میں کیا نہیں کہا ہوگا، لیکن وہ جو کہا تھا نا وہ عرش پر سنا گیا۔ اور کہتے ہیں کہ اس فلائٹ کے اندر جتنے بھی لوگ تھے کوئی نہیں بچ سکا، یہاں تک کہ جہاز کا عملہ بھی نہیں بچ سکا۔ اکیلا یہ شخص جس کی ماں اس وقت میں مصلی پر بیٹھی ہوئی دعا کر رہی تھی، اکیلا یہ شخص اپنی کرسی کے ساتھ، اپنی سیٹ کے ساتھ اوپر سے ہوا میں آ رہا تھا اور ایک کار کے اوپر آ کر گرا۔ یہ سچا واقعہ بتا رہا ہوں میں، بہت لوگ اس کے گواہ ہیں، بہت پرانی بات نہیں ہے، سوشل میڈیا پہ کھنگال دیجیے مل جائے گا۔ مجھے احباب نے ان صاحب کے نام وغیرہ بھی بتایا تھا، وہ کس شہر سے ہیں وہ سب بتایا تھا، اب مجھے کچھ یاد نہیں رہ پایا۔ تو جس کار کے اوپر وہ گرے وہ صاحب، وہ کار والے بھی کہیں کار کے آس پاس ہی تھے، اللہ کے خود انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی کہ ہماری کار کا کیا ہوا کیا نہیں ہوا، انہوں نے جلدی سے اس آدمی کو سنبھالا اور ہاسپٹل لے کے چلے گئے۔ اللہ کے کرم اور فضل سے الحمدللہ وہ آدمی پوری عافیت کے ساتھ بچ گیا۔ اور تھوڑی دیر کے بعد میں یہ خبر پھر ٹی وی پر چلی کہ ساری فلائٹ میں جتنے بھی لوگ تھے سب کے سب اللہ کو پیارے ہو گئے، ایک آدمی بچ گیا، اور اس آدمی کا نام فلاں ہے، جو بھی چلا، جو بھی تھا نام۔ اب وہ سب گھر والے اس ماں کے کمرے میں پھر پہنچے، اماں جی، اماں جی، اماں جی، اماں جی، اللہ نے سن لی آپ کی، اللہ نے آپ کی عجیب سن لی۔ آپ کو یقین آ رہا ہے میری بات پر؟ نہیں آ رہا نا؟ بھلا ایسا ہوتا ہے؟ پوری فلائٹ میں سب مر گئے، ایک آدمی بچ گیا۔ یقین کرنے والی بات نہیں ہے نا، لیکن یہ سچی بات ہے اور بہت زیادہ پرانی بات نہیں ہے، میرے خیال سے 2-4 سال ہوئے ہوں گے، بہت پرانی بات نہیں ہے۔ ماں کی دعا، آپ دعائیں لینے کے لیے کہاں 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 جاتے ہیں، ماں باپ کو فراموش کر دیتے ہیں۔ کیوں فراموش کر رکھا ہے ماں باپ کو؟ سب سے زیادہ تو ان کی دعائیں ہیں آپ کے حق میں، اور انہی کو چھوڑ رکھا ہے۔ آگے بیوی ہے، صنف نازک ہے، کمزور ہے۔ کمزور لوگ اگر اپنا پلہ پھیلا دیتے ہیں نا اللہ کے سامنے، تو اللہ رد نہیں کرتے۔ میرا تو بہت تجربہ ہے بچوں کی اور عورتوں کی اور مدرسے کے بچوں کی دعاؤں کے متعلق، میرا بہت زیادہ تجربہ ہے۔ میں نے دیکھا ہے جو پردہ دار خواتین ہوتی ہیں اور وہ کچھ ذاکرہ شاکرہ بھی ہوتی ہیں، تو وہ دعا کے سلسلے میں بہت ہی فاسٹ ہوتی ہیں، ان کی دعائیں بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ ماں باپ کی دعائیں اپنی اولادوں کے حق میں بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں، جیسے ابھی میں نے ایک بڑا تعجب کا واقعہ سنا ہے۔ مدرسے کے بچوں کی دعائیں بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں، اور نابالغ بچے جو ابھی گناہوں کی لذت سے واقف بھی نہیں ہوتے، ان کی دعائیں بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ یہ ان سب لوگوں کی دعاؤں کے سلسلے میں میرا بہت زیادہ تجربہ ہے، بہت زیادہ تجربہ ہے۔ میرے عزیزوں، آپ چاہتے ہو کہ میرا فلاں کام بن جائے، اپنے ماں باپ کی طرف رجوع کرو۔ ابھی میرا ایک مسئلہ تھا تھوڑے دن پہلے، وہ حل نہیں ہو رہا تھا، میں بھی دعا کر رہا تھا، ہمارے احباب بھی دعا کر رہے تھے۔ میں نے بھائی کو فون کیا، میں نے کہا والد صاحب کو بولو مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، وہ دعا کریں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر مسجد میں چلے گئے، اللہ کا فضل ہو گیا، الحمدللہ ان کی دعا مجھے لگی، اور پھر جب وہ کام ہو گیا اللہ کی فضل سے، بڑا کام تھا، بڑی مشکل تھی، اللہ نے فضل کیا، بہت سارے لوگوں نے دعائیں کی، ان سب کی بھی قبول ہوئی،
لیکن اسپیشلی میں ماں باپ کی بات کر رہا ہوں. والد صاحب نے دعا کی، الحمدللہ وہ دعا قبول ہو گئی. پھر شام میں کچھ اور مہمان بھی تھے، میں نے ان کو دسترخوان پر بٹھا کر ان کو بہت اسپیشلی ان کو مٹھائی کھلائی. بہت زیادہ خوش تھا میں بھی، میرے سب احباب خوش تھے، والد صاحب بھی خوش، والدہ محترمہ بھی خوش، سب لوگ خوش تھے. تو میں نے ان کو اسپیشلی دسترخوان پر بٹھا کر ان کو مٹھائی کھلائی، کھائی ہے. بہت زیادہ خوش تھا میں، بہت زیادہ خوش تھا، بہت زیادہ خوش تھا. اس لیے عزیزو، لمبے لمبے وظائف کرنے کے بجائے ماں باپ کی دعائیں لو، غریب پڑوسیوں کی دعائیں لو، بیوی بچوں کی دعائیں لو، چھوٹے بھائی بہنوں کی دعائیں لو، معاشرے کے کمزوروں، بوڑھوں اور بیماروں کی دعائیں لو. خرچ جہاں کرنا ہے وہاں کرو. شادی بیاہوں پر اور شادی بیاہ والوں پر خرچ مت کرو، غریبوں پر خرچ کرو، دینی کام کرو، قوم کے فائدوں پر خرچ کرو، ایسی جگہوں پر خرچ کرو. پیسہ بھی نفع دے گا یہ والا، اس کی برکتیں بھی ملیں گی، اور ان لوگوں کی دعائیں بھی پھلیں گی، پھولیں گی انشاءاللہ آپ کے ہاتھ میں. بہت سارے وظیفے کرتے ہیں اور وظیفہ ادھر ختم ہوا، ادھر پڑوسی کو گالیاں سنا رہے ہیں. گالی کیوں سن رہا ہے بیچارہ؟ غریب پڑوسی ہے، کمزور ہے بیچارہ، آپ اسے سمجھتے ہی نہیں کچھ، اور اس کے بچے غلطی سے آپ کے یہاں آ گئے، وہ آپ کے مزاج کے نہیں ہیں، آپ انہیں سنا رہے ہیں الٹا سیدھا. یاد رکھیے گا، اگر آج آپ خوشحال ہو نا، خدا کی قسم اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، کوئی کمال نہیں ہے آپ کا. آپ نہ سمجھیں یہ ہمارا کمال ہے، ہم نے دولت کمائی، کوئی بھی اتنا سا بھی کمال نہیں ہے. یہ رب تعالیٰ کا احسان ہے جس نے آپ کو یہ نعمتیں دی ہیں. ان نعمتوں میں اترانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو دیر نہیں لگتی یہ نعمتیں چھیننے میں. کوئی تعجب نہیں ہے اگر اللہ چھین لے، کوئی تعجب نہیں ہے، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں. کتنے لوگ ہیں جو آج حکومت میں ہوتے ہیں، کل کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہاں ہے حکومت، گر گئی، کوئی اور آ گیا، کوئی اور آ گیا. بڑی بڑی حکومتیں، تاریخ پڑھی ہے آپ آج بھی دیکھیے، بڑی بڑی حکومتیں چھنتی دیکھی ہیں لوگوں کی، تاریخ کے اوراق میں بھی دیکھی ہیں، اور آج کل ویسے بھی 5 سال کی حکومت ہوتی ہے آج کل. تو اس کے بعد ضروری نہیں ہے کہ اگلی بار وہ آئے، کتنی بار تو دوسرا آ جاتا ہے. بڑی بڑی انا والوں کی انائیں خاک میں مل گئے. آپ اتراؤ مت غریب پڑوسیوں کی غربت کے سامنے، اتراؤ مت. ان کا پڑوسی، آپ کا غریب پڑوسی آپ کے گھر میں 2 روٹی مانگنے، ان کا بچہ آ گیا، آپ کہہ رہے یار یہ روزانہ ہی آ جاتا ہے. آپ کے گھر سے پانی لینے آ گیا، ارے یار یہ پتہ نہیں کیسے پڑوسی آ کے بس گئے، یہ ہر وقت پانی ہی لے جاتے رہتے ہیں. میں خدا کی قسم یہ نعمتیں آپ کو اللہ نے دی. آپ اتراؤ گے تو کہیں اس غریب کی ہی جیسے دعا لگ سکتی ہے، ایسے کہیں اس کی بد دعا نہ لگ جائے. اس لیے وظائف سے پہلے غریب پڑوسیوں کا خیال رکھو، پڑوسیوں کا خیال رکھو. پڑوسیوں کو دیکھ کر منہ نہ بناؤ. اگر 1 کٹوری سالن آپ اپنے کسی پڑوسی کو دے دیں گے، میں یقین دلاتا ہوں، یہ میرا تجربہ ہے، اگلے روز آپ کے یہاں سالن پکنے کا انتظام ہو گیا. اس لیے غریبوں کا خیال رکھو، ان پر خرچ کرو، ان کو جھڑکو نہیں، ان سے لڑو جھگڑو نہیں فضول میں، ان کی مدد کرو، ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. اللہ آپ کو میری بات سمجھا دے. میں جو کہنا چاہ رہا ہوں یہ بہت کام کی چیز ہے، بس یہ کہ آپ سمجھ پائیں اگر بات کو تو بات بنے. اللہ عمل کی توفیق دے. جی مجھے بھی توفیق دے عمل کی، آپ کو بھی توفیق دے. جزاکم اللہ. ہمارے لیے خاص دعا کیا کریں، میں بھی آپ کے لیے دعا گو ہوں. اپنے جہاں آپ وظائف کا خیال رکھتے ہیں وہیں اپنے پڑوسیوں اور اہل حقوق کا بھی خیال رکھا کریں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.